آپ دیکھ رہے ہیں ویری نیوزی اور میں ہوں سمین نواز۔ آج کے ہم کچھ پروگرام میں بات چیت کریں گے پاکستان کے پارلیمنٹ میں منظور ہونے والی اہم بلوں کے حوالے سے، جو قانون سازی کی تیاری کی جا رہی ہے الیکشن سے متعلق، اس کے حوالے سے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے جو ایک بل منظور کیا گیا ہے اس کے استعمال کا، یعنی آئندہ انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے سب لوگ پولنگ کے عمل میں حصہ لے سکیں گے، اپنی رائے کا جو ہے وہ استعمال کر سکیں گے، اپنے پسندیدہ جو ان کے لیڈرز ہوں گے، جو ان کی پارٹی ہوگی اس کو ووٹ دے سکیں گے۔ لیکن جہاں اپوزیشن اس طریقہ کار پر اتنی جلد بازی میں اور اتنی عجلت میں اہم قانون سازی کو جو ہے وہ غلط قرار دے رہی ہے اور اس کے اوپر اعتراضات اٹھا رہی ہے، وہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ان تمام تر بلوں کو عجلت میں منظور کرنے پر خاصی ناراضگی کا اظہار کرتا نظر آ رہا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے اعتراضات الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے اوپر لگائے ہیں، کچھ اس کی تیاری کے مراحل کے حوالے سے، کچھ اس کے طریقہ کار کے حوالے سے، اس کے استعمال کے حوالے سے، وہ جو ہے پہلے دور کیے جانے چاہیے تھے۔ اس کے بعد یہ اہم جو بل ہے وہ منظور ہونا چاہیے تھا اور یہ قانون سازی ہونی چاہیے تھی۔ ساتھ ساتھ جو اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے ووٹنگ کے لیے ایک بل منظور کیا گیا ہے، تو یہ طریقہ کار جو آئین پاکستان ہے اس میں پہلے ہی باضابطہ طور پر موجود ہے اور اس پر عمل درآمد بھی ممکن بنایا جاتا رہا ہے، لیکن اس وقت جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا موجودہ وزیر اعظم عمران خان کی کوششوں سے ہی لوگوں کے یہ مسائل حل ہوں گے، تو یہ تاثر یقیناً غلط ہے، کیونکہ اس میں جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دیا گیا ہے اس طریقہ کار پر بھی کافی جو اس کی شفافیت ہے اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے اس میں بہت سے فراڈز آج کل ہو رہے ہیں، بہت دھوکہ دہی کا ایک بازار گرم ہے، لہٰذا اس کی شفافیت پر الیکشنز میں کافی زیادہ اعتراضات سامنے آ سکتے ہیں، اور یہی معلوم ہوگا کہ جس شخص نے جسے ووٹ کاسٹ کیا ہے یہ ووٹ اسی کو کنسیڈر کیا جائے یا اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بآسانی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ تو انہی دونوں موضوعات پر آج ہم کچھ بات چیت کریں گے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے جو قانون منظور ہوئے ہیں اس پر موجود اعتراضات کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے، اور اس پر اپوزیشن جو احتجاج کر رہی ہے کیا اس کو درست سمجھا جائے یا اس کو صرف اور صرف اپوزیشن کی سیاست ہی سمجھ لیا جانا چاہیے۔ اس پر کچھ گفتگو کرنے کے لیے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکریٹری ہیں الیکشن کمیشن کے اور ماہر قانون ہے کنور دلشاد، ان سے ہم کچھ بات چیت کریں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹنگ کا حق اب مل چکا ہے ان بلز کی منظوری کے بعد، اس پر کچھ گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ کنور صاحب، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے استعمال کی منظوری کے لیے، آپ سمجھتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا جو طریقہ کار ہے اس کے ذریعے جو ووٹنگ ہے، جو الیکشنز ہیں، اس میں مزید شفافیت آئے گی یا آپ اپوزیشن کے احتجاج کو درست سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، اصولی طور پر تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال بہت اچھا ہے، خوش عائد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بڑی خوش عائد خبر ہوگی پاکستان کے لیے کہ ہم ایک ڈیجیٹل سسٹم میں داخل ہو رہے تھے۔ لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ حکومت نے اتنے اچھے منصوبے کو، پروجیکٹ کو متنازع بنا دیا، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ تقریباً 7-8 مہینے سے مسلسل الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں۔ اس سے یہ اپوزیشن کو بھی خطرات پیدا ہو گئے، اور سب سے ایک جو انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اصولوں کی پاسداری نہیں کی، وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو انتخابات کروانے کے لیے اس کو آئینی ذمہ داری ہے، آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت، اس میں کوئی دوسرا اسٹیک ہولڈر مداخلت نہیں کر سکتا اس آئین کے قانون کے مطابق۔ تو وہ چاہیے، سب سے پہلے تو یہ چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اعتماد میں لیتے کہ جناب یہ ہمارا پروجیکٹ ہے، یہ ہمارا پروگرام ہے، تو آپ اس کے بارے میں اپنا لاہ عمل تیار کریں۔ جو اس کو تو الیکشن کمیشن پاکستان خود اس کا لاہ عمل تیار کرتا اور اس سسٹم کو اپنانے میں حکومت کا ساتھ دیتا، لیکن انہوں نے الیکشن کمیشن کو اگنور کر دیا، سائڈ پہ کر دیا، اور بلکہ ان کو گالی گلوچ سے نکال کے اپنے ایوان اقتدار سے نکال دیا، جس کی وجہ سے یہ بڑا مسئلہ متنازع ہو گیا۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ایک آئینی ادارہ ہے، انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اپنے 37 سے زیادہ اعتراضات داخل کروائے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، تو وہاں ہمارے وزراء نے الیکشن کمیشن کے خلاف شدید تنقید کی اور گالی گلوچ کی۔ تو یہ بتائیے کہ آپ ایک وزیر اعظم صاحب کو
یہ احساس نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ آئینی ادارہ ہے. اس آئینی ادارے کے سربراہوں کو حکومت اشارہ دے رہی ہے کہ ان کی تذلیل کریں. صحیح. یہ اس کی وجہ سے یہ سسٹم متنازع ہو گیا. سسٹم بڑا اچھا ہے. ہم الیکٹرانک ووٹنگ میں فیڈرل سیکٹری تھا تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ہم نے بڑا کام کیا. ہم نے تمام دنیا بھر سے رپورٹیں منگائی. ہم اس سسٹم کو اپنانا چاہتے تھے اور ہم نے اس وقت کی حکومت کو کہا کہ آپ قانون سازی کر لیں. انہوں نے قانون سازی نہیں کی. بہرحال ان کے اپنا ہوتا ہے پروگرام. اب چونکہ موجودہ حکومت نے جب پر قانون سازی کی تو الیکشن کمیشن کو اعتبار میں نہیں لیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سب سے بڑی اہم بات ہے ہمارے سیاسی جماعتوں کے جو رہنما جو ہے جو قومی اسمبلی میں تقریریں کرتے ہیں وہ آئین اور قانون کو نہیں پڑھتے. اگر لیڈر آف دی اپوزیشن اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہتا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو بل آیا ہے آئین کے آرٹیکل 25 کے خلاف ہے. پچھلے بات نہیں کی. آئین کا آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے کہ تمام لوگوں سے تمام سب کے حقوق کو ہے اور برابر کے حقوق ہیں. ان کے برابر کے حقوق کا خیال رکھا جائے. تو یہاں حکومت نے اپوزیشن کو تو بالکل ہی نظر انداز کر دیا اور وہ بلڈوز بھی کر دیا اور بل پاس ہو گیا. لیکن بہرحال سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب یہ اپوزیشن جو ہے وہ جیسے وہ دعویٰ کرتی ہے لیکن مجھے اعتماد نہیں ہے اپوزیشن پر. لیکن بہرحال جیسے وہ چاہیں گے اپنا سپریم کورٹ. تو قمر صاحب یہ جو اعتراضات کی آپ بات کر رہے ہیں تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ الیکشن انہوں نے الیکشن کمیشن کو فریق بنانا ہے اور پھر الیکشن کمیشن پاکستان کے دروازے کھل جائیں گے اور وہ وہی جو اعتراضات انہوں نے حکومت پاکستان کو پیش کیے تھے یا سینٹ کمیٹی پیش کیے تھے وہی اعتراضات سپریم کورٹ میں پیش کرتے ہیں. صحیح. یعنی ان اعتراضات کو تو حکومت نے دور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی لیکن جس طرح سے اب اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں عدالت میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان اعتراضات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اتنے ویلڈ ریزنز ہو سکیں گے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا جو طریقہ کار ہے یا جو قانون پاس کیا گیا ہے بل پاس کیا گیا ہے اس میں امینڈمنٹ ہو سکے گی اور وہ تبدیل کیا جا سکے گا؟ ہم اپنے ہم نے تو اس پہ کام کیا ہوا ہے. اتنا کام تو پہلے بھی نہیں کیا. میں نے اس پہ کام کیا ہے. اب اس پہ یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے 37 اعتراضات کو نظر انداز نہیں کر سکتا. وہ آئینی ادارہ ہے. انہوں نے کہا جناب ہم اس پہ انتخابات کروائیں گے. انتخابات میں گڑبڑ ہو جائے گی ہنگامہ آرائی ہو جائے گی اپوزیشن اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرے گی تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے. پھر الیکشن کمیشن کو کوئی عملہ اٹھائیں. ہم آپ کو اپنے اعتراضات پیش کرتے ہیں. اب حکومت ہمارے پر آئینی پابندی لگاتی ہے ہم کروا دیتے ہیں انتخاب الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اور اس میں اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی یا لوگوں نے تسلیم نہ کیا تشریف نہ کیا اور گاؤں جلاؤ والی تحریک چل گئی تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. صحیح. اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کرے؟ اچھا یہ جو کہا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کو مطمئن کریں. اس کے بعد آگے 2 جملے کہنے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ جناب الیکشن کمیشن کو مطمئن کریں. بالکل ختم. کیسے نافذ ہوگا؟ الیکشن کمیشن کہتا ہے ہمارے پاس یہ اعتراضات ہیں. اب بڑی اہم بات یہ ہے لوگوں کو یہ ہماری سیاست پڑھنا کو آتا کوئی نہیں. ان کو یہ کل قومی اسمبلی میں بات کرنی چاہیے تھی وہ شہباز شریف صاحب کو. جناب یہ بتائیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین دبئی میں کہاں بن رہی ہے؟ ہم بتا دیتے دبئی میں کہاں بن رہی ہے. ہمیں تو کیا شہباز شریف کو نہیں پتا؟ وہ بتاتا کل قومی اسمبلی میں کہ جناب دبئی میں کہاں بن رہی ہے. ناقص الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے. انتہائی تھرڈ کلاس الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اور وہ پاکستان میں جو ہے وہ کوئی پارٹی کون سا اس کا لاڈلا ہے کس کی آنکھوں کا ستارہ ہے جس کے تحت اس کو آرڈر دیا جا رہا ہے. 2.5 کھرب کا پروجیکٹ ہے یہ. 2.5 کھرب کا 2.5 کھرب میں کون حصے دار ہے یہ تو بتانا چاہیے ذرا. شہباز شریف کو ہم کیا بتائیں اس کا کام تھا نا شہباز شریف کا نا 2.5 کھرب کا پروجیکٹ ہے دبئی میں بن رہا ہے اور وہ بھی انتہائی ناقص مٹیریل کی مشین ہے جس کے اوپر یقیناً اس کی کوالٹی وائز اعتراضات. کون جو ہے جاگو اس کی. صحیح. اوکے قمر صاحب یہ مجھے بتائیے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب جو ای وی ایم یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا سسٹم ایک آ جائے گا اور جو نیکسٹ الیکشنز اس کے تھرو کروائے جائیں گے تو کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ جو کام الیکشن کمیشن کا تھا اس کے یہ تمام تر اختیارات اب نادرا کو منتقل کیے جا رہے ہیں؟ یعنی ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک طرح سے آپ ایک آزاد اور خود مختار ادارے میں مداخلت کا سبب بن رہے ہیں کسی دوسرے ادارے کی، لیکن کیا پورا کا پورا ہی یہ سب کام جو مینجمنٹ یا جو الیکشنز کا تمام تر طریقہ کار ہے اب یہ نادرا کے ذریعے سر انجام دیا جائے گا اس ای وی ایم میں؟ نہیں، الیکشن کمیشن پاکستان نے نادرا کو تو ظاہر ہے
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का माहिर इदारा है, इंटरनेशनल इदारा है, जी उस पर हमें इतराज नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वो इलेक्शन कमीशन के अंडर काम करेगा, तो नादरा जो है वो एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इदारा है, सही तो वो तो ठीक है। उसके साथ अगर इलेक्शन कमीशन की बहमी मशावरत से कोई बात हो जाती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को, वज़राए को ये चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन, नादरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT मिनिस्ट्री और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन, वो सारे और के बाद नफ्स ये सारे बैठ जाते हैं और फैसला करते हैं कि जनाब जो आप इतराज़ात कर रहे हैं वो हम इतराज़ात दूर कर देते हैं, आपको तसल्ली कर देते हैं, आपको मुतमईन कर देते हैं। मुतमईन करने के लिए उनको गाली रोज निकाल रहे हैं। सही तो ये मामला जो है इससे सीरियस हो गया ना। हमें ये पता चल रहा है, आप ये कह रहे हैं जी हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्शन कमीशन ने पता करवाया और दुबई में बन रही है, ये इंतहाई नाकस है और खरबों का प्रोजेक्ट है। सही। अच्छा कमर साहब, ये भी बता दीजिए, इसके साथ ही हमने एक जो ऑलरेडी मौजूद था पाकिस्तान के आईन और कानून में समंदर पार यानी कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को जो वोटिंग का हक था, वो भी हमने देखा कि कल मंजूर किया गया है। तो ये आपको नहीं लगता कि इसमें जो समंदर पार पाकिस्तानियों को वोटिंग के लिए अपोजिशन भी कहती रही है और कहा था कि वो ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करें, लेकिन इसमें किस तरह से शफाफियत को जो है वो मलहूज़ खातिर रखा जा सकेगा कि जो बाहर बैठ कर लोग वोट कास्ट कर रहे हैं वो वाकई वही वोट होगा जो उनकी तरफ से कास्ट किया जाएगा? देखिए, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक हासिल है जी, उनको मिसगाइड किया जा रहा है। वो वोट अगर जिस पाकिस्तान के जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिस घर में, जिस गांव में, शहर में रहते हैं, वहाँ उनका अगर वोट दर्ज है तो अपना टिकट ले, पाकिस्तान आए, वोट कास्ट करे और उसके बाद अपना हल्ला गुल्ला करें और चले जाए। तो उसमें क्या कह रहे हैं कि जी हम इंटरनेट के जरिए, तरफ में शौक है वोट डालने का, जिसको कामयाब तुम अपना वोट डालना चाहते हो तो 1.5-2 लाख रुपए खर्चे है, आप आ जाए पाकिस्तान, अपना वोट कास्ट कर चले जाए। और दूसरी इसमें इनके साथ ये क्या इनका साथ कर रहे हैं कि इंटरनेट बैंकिंग करके, जिसके बारे में इंटरनेशनल रिपोर्ट ये आ गई है जो कि खुद हुकूमत पाकिस्तान ने स्पेन के एक बहुत बड़े IT एक्सपर्ट को बुला के उसे राय ली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, तो उसको अभी तकरीबन 6 महीने पहले, और उसने जो रिपोर्ट पेश की वो तो बड़े बासूल लोग हैं ना, बड़े गैर जानदार हैं, बासूल हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान की कंसल्टेंसी के बाद जो रिपोर्ट पेश की, उन्होंने कहा इसमें हाइक होने का खतरा है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें राजदारी नहीं है, इसमें जनाब टेम्परिंग हो जाने का खतरा है। तो उस पर उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं। हुकूमत पाकिस्तान ने जिसको 5 करोड़ रुपया दिया, 6 महीने 6 हफ्ते की कंसल्टेंसी फीस दी, उसकी रिपोर्ट ये है। सही। तो अब आप ये बताइए कि फिर हुकूमत ने 5 करोड़ खर्च किया, तो ये कह दिया कि नाकाबिल अमल है। हर चीज ही वो की जा रही है जिसको रिजेक्ट किया जा चुका है, तो इसका ही मतलब है हमें बता रहे हैं, बाकी तो बताता ही कोई नहीं। सही। अच्छा कमर साहब, एक वक्त इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ये रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा। सही, ठीक है। अच्छा ये मुझे बताइए कि इस वक्त को भी बड़ा जो है वो डिस्कस किया जा रहा है कि जी 19 नवंबर से पहले जो इतनी अहम कानून साजियाँ हुई हैं, जो इतने अहम बिल्स असेंबली से मंजूर करवाने की ज़रूरत महसूस की गई, तो आपको लगता है कि वाकई इस वक्त जो 19 नवंबर से पहले की उजलत दिखाई गई है इसकी ज़रूरत थी? अभी हो गया ये काम तो हो गया, इसके बाद तो शायद मोहलत नहीं मिलेगी, कुछ इस तरह की चीज़ें भी डिस्कशन में हैं? देखें बहरहाल इसमें बहुत सी अच्छी तरमीमें भी हुई हैं। इसमें ये सिर्फ जो मुतकाज़ा तरमीमें हुई है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात जो है वो नादरा के हवाले करने के हवाले से, ये गैर कानूनी, गैर आईनी है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको काज़म करार दे देगा। बाकी जितनी भी तरमीमी हुई है वो बेहतरीन तरमीमी हुई है, पाकिस्तान के मफाद में, अवाम के मफाद में दुरुस्त हुई है। तो कई यूनिवर्सिटी की इजाजत मिल गई है, कई हॉस्पिटल बनाने की इजाजत मिल गई है, इसी तरह इसरात दहशतगर्दी के बारे में है, बाद हमारे यहाँ मुल्क में जो हरासमेंट पैदा की जा रही है उसके बारे में बड़े अच्छी तरह, बाकी तमाम तरमीमें जो है वो दुरुस्त है, हालात के ऐन मुताबिक है। सिर्फ ये 2-3 तरमीमों से ये सारा मसला जो है वो मुतनाज़ा हो गया। ठीक।
قمر دلشاد نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور الیکشن کمیشن کے اعتراضات کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی بھی کچھ غلطیوں کی نشاندہی کی کہ جو پوائنٹ آؤٹ ان کو کرنا چاہیے تھا جن چیزوں کو اس کو بائی پاس کر دیا گیا اور محض اپنی سیاست کے حوالے سے جن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جانا تھا اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور چیزوں کو جس وے میں لے کے جانا چاہیے اسی وے میں اگر رکھا جائے تو یقیناً پاکستان کے الیکشن کا جو نظام ہے، جو طریقہ کار ہے، اس میں شفافیت جو ہے وہ برقرار رہ سکے گی۔ آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی، ایک اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔